اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ جی بات گفتگو جاری تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام کیا ہے قرآن کریم میں، اور انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے متعلق بات چل رہی تھی کہ مراحل عصمت 4 ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور پہلے مرحلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے مرحلے کے ہم نے 2 راستے پڑھے۔ پہلا راستہ کہ انبیاء علیہ السلام صراط مستقیم پر، خداوند عالم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی، پر جو صراط مستقیم پہ ہو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، اول۔ دوم، انبیاء علیہ السلام مخلصین ہیں، مخلصین ہیں یعنی پہلے وہ مخلص بنے، اس کے بعد وہ مخلصین بنے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت مخلصین لہ الدین کہ وہ دین کے لیے خالص ہے انبیاء علیہ السلام، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ دین میں اخلاص کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کامل کا تعلق غیر اللہ سے نہ ہو۔ انسان کامل کا تعلق اگر جب انسان کا دل غیر اللہ سے لگ جائے تو اس کے اخلاص میں ملاوٹ آ جائے گی اور وہ باقی اخلاص باقی نہیں رہے گا۔ عرفاء کہتے ہیں کہ اخلاص کی اساس بنیاد فطرت، سورہ روم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا کی فطرت ہے، توحید فطرت ہے جس پر سب لوگوں کو خدا نے پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، مخلوق خدا کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بس انسان کامل کو لذت آتی کہاں سے ہے؟ ذکر الہی کے ساتھ، اور غیر اللہ میں لذت کبھی حاصل ہوتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ اسے موت دینے والا لگتا ہے، اسے زہر لگتا ہے۔ تبھی ابو حمزہ سمالی میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا یا اے میرے مولا بذکر کا عاش قلبی، تیرے ذکر سے ہی میرا دل زندہ ہوتا، اور تیرے ذکر سے اگر میں جدا ہو جاؤں میرا دل مر جاتا ہے یا میرا دل مر جائے۔ ٹھیک، اب جی مخلصین اور مخلصین میں فرق کیا ہے؟ مخلصین جب انسان کی عبادت خدا کے لیے خالص ہو جائے اور ریاکاری، عجب، حسد، نفاق وغیرہ سے پاک ہو جائے، انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کہ وہ ریاکار نہ بنے، عجب کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، حسد کا شکار نہ ہو، منافقت کا شکار نہ ہو، تو وہ مخلص بن جاتا ہے۔ بس انسان خود دور ہو ان ساری بری صفات سے، اول، اور اس کے بعد مخلصین۔ مخلصین وہ لوگ جن کو خدا اپنے لیے خالص کر دے، ان میں، ان کی عبادتوں میں گناہ، شرک اور غیر خدا کو دور کیا جائے، گناہ کو دور کیا جائے، شرک کو دور کیا جائے، حسد کو دور کیا جائے، یہ خداوند عالم سے دوری ہو، یعنی خداوند عالم کی طرف سے یہ دوری ہو کہ پہلے انسان مخلص خود رکا، پھر اگر برائی نے، گناہ نے، شرک نے ارادہ کیا کہ وہ انسان مخلص کی طرف بڑھے تو خداوند عالم اسے روکتا ہے۔ ٹھیک، اب قرآن کریم میں آتے ہیں، قرآن کریم نے مخلصین کی اہم ترین صفات بیان کی۔ سب سے پہلی صفت ہم نے جو شروع میں آیت پڑھی سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40، غور سے سنیے گا۔ شیطان کی بات ہو رہی ہے خداوند عالم سے۔ قال رب، شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، فانظرنی الی یوم، مجھے تو مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین، خداوند عالم نے کہا کہ تجھے مہلت دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ قال، شیطان نے کہا رب، اے میرے پروردگار، جو تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا، سرکش ٹھہرایا، اب میں انہیں زینت
ان کے لیے زینت قرار دوں گا زمین میں، اور انہیں سرکش بناؤں گا سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص شدہ بندوں کے۔ مخلص بندوں کے علاوہ باقی سب پہ میرا کنٹرول ہو سکتا ہے، بس پہلی صفت قرآن کریم نے جو بیان کی ہے کہ مخلصین پہ شیطان کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، مخلصین کبھی بھی شیطان کے چال میں گرفتار نہیں ہو سکتے، شیطان کی گمراہی میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40۔ اغوا سے مراد کیا ہے؟ اغوا سے مراد یہ جو شیطان نے کہا لأغوینہم، میں انہیں گمراہ کروں گا، اغوا سے مراد ہے لوگ فاسد معاملوں اور فاسد امور کے معتقد بن جائیں اول، اور دوم اس کے بعد وہ بدعمال انجام دیں۔ بس انبیاء علیہ السلام مخلصین ہیں۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ مخلصین پہ شیطان کا کبھی بھی غلبہ نہیں ہو سکتا، شیطان کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہ پہلی صفت بیان کی ہے خداوند عالم۔ دوسری صفت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ مخلصین صراط مستقیم پہ ہمیشہ ہیں، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور تیسری صفت، مخلصین کبھی بھی خواہشات نفسانی کے پیروکار نہیں ہوتے، خواہشات نفسانی کے تابع نہیں ہوتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53، جناب یوسف نے کیا کہا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس ابھارتا ہے برائی کی جانب، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کر لے۔ اور عفا کہتے ہیں کہ ما رحم ربی سے مراد مخلصین، ما رحم ربی سے مراد بے شک میرا نفس ابھارتا ہے برائی کی جانب، سوائے جس پر میرا پروردگار رحم کرے، یعنی جس پر خداوند عالم کی خاص رحمت ہو اسے کبھی بھی شیطان یا نفس، داخلی دشمن، داخلی شیطان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ بس اس سے مراد مخلصین ہے، بس مخلصین کو الگ کیا گیا ہے کہ نفس ان پہ غلبہ پائے۔ اور ایک اور آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 24، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بدکاری کو دور کیا، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے تھے۔ اب سو سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اس سے سو کو دور کیا۔ اس سو سے مراد کیا ہے؟ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ سو سے مراد ہے ہر وہ چیز جو دنیا اور اخروی امور میں پردہ ڈال دے۔ بس وہ پردہ ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ عرفا کہتے ہیں نفس۔ اس سو سے مراد نفس۔ کذالک لنصرف، تبھی بعض علماء نے سو سے مراد نفس لیا ہے کہ نفس توجہ دلاتا ہے گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، اس سو سے مراد نفس۔ بس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے اس سے نفس کے غلبے کو پھیر دیا، نفس کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا اس۔ بس سو سے مراد، سو عام ہے، یعنی اس سے مراد گناہ عام ہے، چاہے وہ کبیرہ ہو چاہے وہ صغیرہ ہو، اور فحشاء سے مراد خاص گناہ کبیرہ۔ قرآن کریم نے کہا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء، سوء سے مراد ہر گناہ، فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ، ہم نے ان سے گناہ صغیرہ کو بھی دور کر دیا، گناہ کبیرہ کو بھی دور کر دیا۔ اور سو یعنی نفس کا غالب آنا، کہ نفس غالب آ جائے، اس وجہ سے وہ انسان گناہ اور معصیت کی طرف چلا جائے۔ ٹھیک، دلیل کیا ہے؟ یہ تو قرآن کریم کے دلائل، غور سے سنیے گا۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کیا؟ فقال المامون، مامون نے پوچھا لأبی الحسن الرضا، ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، اے رسول خدا کے بیٹے مجھے
خدا کی اس آیت کے بارے میں بتاؤ جس میں مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جناب یوسف نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا. آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی کر لیتا اس کا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کے برہانات نہ دیکھتا. مامون نے سوال کیا کہ جناب یوسف نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا. فقال الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں. آیت ایسے ہے، لقد ہمت بہ، اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا. ولولا رأى، لولا کو پہلے لیں، لولا رأى برہان ربہ، اگر یوسف اپنے رب کے برہانات کو نہ دیکھ چکے ہوتے تو ہم بہا، لہم بہا، ارادہ کر لیتے، کما ہمت بہ، جس طرح اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا. پھر امام رضا فرماتے ہیں لیکنہ معصوما، کیسے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، وہ تو معصوم ہے. اب قاعدہ کلیہ دے رہے ہیں امام رضا علیہ السلام، والمعصوم لا یہم بذنب، معصوم کبھی بھی گناہ کا ارادہ تک نہیں کرتا. لا یہم، کبھی ارادہ نہیں کرتا. ہم کرنے کی بات تو دور کی، اس میں چاہے وہ بہانہ بنایا جائے کہ دو چیزیں، ایک اعلیٰ تھی ایک کمتر تھی، اپنے اختیار سے نبی نے اعلیٰ کو نہیں اپنایا، کمتر کو اپنایا. یہ کیسے ممکن؟ اپنے اختیار سے کیسے ممکن ہے؟ ہمارے اختیار میں جب ہو، فطرت سلیمہ ہماری کیا چاہتی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک کمتر ہے. ہم کیسے چنیں گے؟ اعلیٰ کو. ہاں ایک اور بات ہے کہ انسان کی وسعت نہ ہو اس اعلیٰ کرنے کی تو انسان خود کو گناہگار سمجھتا ہے. پھر وہ دعا مانگتا ہے کہ خدا بند عالم مجھے مصیبتوں میں ڈال، مجھے آزمائشوں میں ڈال، تاکہ اس اعلیٰ کو انجام دینے والا بنوں. یہ الگ بات ہے، اس میں اختیاراً نہیں کہ کوئی اولا کو ترک کرے اور کم کو انجام دے. ٹھیک، بس امام رضا علیہ السلام نے قانون دے دیا، والمعصوم، تمام معصوم، والمعصوم لا یہم بذنب، معصوم کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتا. کتاب ہے تفسیر المیزان، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 126، یہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی. اب برہان سے کیا مراد؟ عرفاء کہتے ہیں کہ برہان سے مراد ہے یقین کامل. انبیاء علیہ السلام کا دل حرم اللہ بن جاتا ہے، خدا کا گھر بن جاتا ہے، اور انبیاء کبھی نہیں چاہتے کہ وہ غیر خدا کو اس میں جگہ دیں. غیر خدا کو جگہ دیں، جو ہی وہ غیر خدا کو کبھی جگہ دیں مر جائیں. جیسے امام سجاد نے کہا، اگر میں کٹ جاؤں تیرے ذکر سے تو میرا دل مر جائے خدا بند عالم، میرے سانس تنگ ہو جائیں. تبھی رسول خدا فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، دل خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دینی چاہیے. یعنی مال سے ہم محبت کریں، اولاد سے ہم محبت کریں، کس کی خاطر؟ خدا بند عالم کی. ٹھیک، اب جی مخلصین کے درجات. اخلاص آتا ہے محبت سے، محبت خدا سے. محبت خدا آتی ہے معرفت سے. قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کہہ رہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں کو بعض کو بعض پر کیا دی؟ فضیلت دی. بس جو اخلاص جناب موسیٰ کا ہوگا اس سے پہلے والے نبی کا وہ نہیں ہوگا. جو اخلاص رسول خدا کا ہوگا وہ کسی کا ہے، سارے مخلصین، لیکن اس اخلاص میں فرق. ذرا دیکھیے گا قرآن کیا کہتا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 51، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، تم یاد کرو کتاب میں موسیٰ کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ خالص شدہ تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول اور نبی تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا اخلاص مقام رسالت اور مقام نبوت تک پہنچا ہوا تھا. یہ جناب موسیٰ کا اخلاص، اور رسول خدا کا
عرفا کہتے ہیں کہ رسول خدا کا اخلاص ہر امر میں تھا، ہر معاملے میں تھا. تبھی کہتے ہیں قل کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو میری نماز، میرے سارے اعمال، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین. اس اخلاص اور جناب موسیٰ کے اخلاص میں فرق. اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص سب سے اعلیٰ. بس یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم مخلصین بتا کے انبیاء کو، تمام انبیاء کو مساوی ٹھہرا رہے ہیں. نہیں، ہر ایک کا اخلاص کا درجہ ہے، کیونکہ جب معرفت ہوگی محبت آئے گی، محبت آئے گی اخلاص ہوگا، اخلاص ہوگا انسان مخلص بنے گا. بس مخلصین کے درجات ہیں. کہیں خدا نے کہا انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ اپنی عبادت میں خالص شدہ بنا، کوئی اپنی رسالت اور نبوت میں خالص شدہ بنا، کوئی زندگی کے تمام امور میں خالص شدہ بنا. وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں آل محمد، محمد اور آل محمد. ٹھیک، تبھی کہا گیا کہ علی کے ذکر میں عبادت. کیوں؟ کیونکہ علی کا جو بھی ذکر کریں گے اس سے کیا نظر آئے گا؟ اخلاص نظر آئے. اور یہ اخلاص ہمیں کس تک پہنچائے گا؟ خداوند عالم کی محبت تک، خداوند عالم کی معرفت تک، توحید تک. ٹھیک، ہم نے مرحلہ عصمت اول کون سا مرحلہ تھا؟ کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے اور شرعی امور کو انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. حرام کام کبھی انجام نہیں دیتے، حرام میں کبھی نہیں پڑتے، اور شرعی امور میں واجبات ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے. ان کے دو طریقے بتائے. ایک تو انبیاء علیہ السلام صراط مستقیم پر ہیں، دوسرا انبیاء علیہ السلام مخلصین ہیں، اور تیسرا انبیاء علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. جو اسوہ حسنہ ہو، جو آئیڈیل ہو، جو نمونہ ہو کسی اور کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ کبھی گناہ کا ارادہ کر سکتا ہو، وہ کبھی گناہ سے دور ہو سکتا ہو، کبھی غفلت کا شکار ہو سکتا ہو. اور عرفا کہتے ہیں یہ ناممکنات میں سے، یہ ناممکنات میں سے ہے. تبھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، کہ وہ بہترین آئیڈیل ہیں تمہارے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی پوری زندگی اخلاص پہ مشتمل ہے. قل کہہ دے میری نماز، میرے تمام اعمال، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اخلاص پہ مشتمل. بس اسوہ کاملہ کون ہے؟ جہاں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. بس انسان اس جہاں میں آیا ہے بے ہدف یا ہدف کے ساتھ؟ ہدف کے ساتھ. سورہ مومنون آیت نمبر 115 افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے وجہ پیدا کیا ہے، ہدف کے بغیر پیدا کیا ہے؟ وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ. بس انسان ہدف کے تحت پیدا ہوا. ہدف ہے. ہدف کیا ہے؟ خدا کی طرف سفر. خدا کی طرف سفر. اس سفر میں ایک سفرگاہ ہے دنیا، دوسری سفرگاہ ہے برزخ. یہاں ہم نے سفر کرنا ہے. اب اس سفر کے دوران کوئی آئیڈیل ہو، کوئی نمونہ ہو جو ہمیں سفر کرنا سکھائے اور ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے ابتدا کیسے کرنی ہے، انتہا کیسے کرنی ہے، ہماری زندگی کی ابتدا کیسے ہو، معرفت کیسے حاصل کریں، خدا کی عبادت کیسے حاصل کریں. تبھی سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 نے کہا اے انسان تو آہستہ آہستہ رواں دواں ہے اپنے رب کی جانب تاکہ اس سے ملاقات کرے. بے ہدف پیدا نہیں ہوا، ہدف ہے خدا سے ملاقات، اور خدا سے ملاقات کے لیے ضروری ہے انبیاء کا موجود ہونا. سفر ہے تو زیادہ راہ سفر میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تبھی امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انما الدنیا دار مجاز، سن لو دنیا تمہارے لیے گزرگاہ ہے،
والآخرۃ دار قرار، آخرت تمہارے لیے ہمیشگی کا گھر ہے. فخذو، بس تم اس گزرگاہ میں زاد راہ کو لے لو، زاد راہ کو لے لو، اپنے عیبوں کو ختم کرو، خیانت نہ کرو خدا کی امانت میں، خدا کی امانت میں خیانت نہ کرو. اخرجوا من الدنیا قلوبکم، تم اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دو، کیونکہ یہ سفرگاہ ہے، کیونکہ یہ سفرگاہ ہے. ان تخرج من، نکالنی پڑے گی کیونکہ تم ان سے جدا ہوگے. جس سے جدا ہونا ہے اس سے محبت، بس تم نے اس سے جدا ہونا ہے. ان تخرج منہا ابدانکم ففیہا، بس اس سفرگاہ میں، گزرگاہ میں، اختبرتم، تمہیں آزمایا جائے گا. کس کے لیے؟ ولغیرہا، تمہیں آزمایا جائے گا اس میں کسی غیر کے لیے، اس ہمیشگی والے گھر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ولغیرہا خلقتم، کیونکہ تم خلق ہوئے ہو اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس کے غیر کے لیے. بس ان تمام امور میں سمجھ کے آتی ہے بات، وسیلے کا ہونا ضروری ہے، آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے، اسوہ کامل کا ہونا ضروری ہے، انسان کامل کا ہونا ضروری ہے، جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے صحیح سفر کرائے. جس نے صحیح سفر کیا ہو، جس سے اس دنیا میں عزت ملی ہو، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پروردگار. بس یہ وسیلہ ہونا ضروری ہے جو ہمیں سمجھائے کہ زاد راہ کہاں سے لینی ہے، کہاں سے عزت لینی ہے، کہاں سے ذلت ملنی. تبھی امام حسین علیہ السلام اہم ترین وسیلے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس آئے روز عاشورہ. کیا کہتے ہوئے؟ وسیلہ اسوہ کاملہ نے کیا کہا؟ صبرن بن الکرام، اے کرامت والو ذرا صبر کرو. فمل موت، یہ موت تمہارے لیے ایک پل ہے جو تمہیں تکلیفوں سے دور کر کے جنتوں کی طرف لے جائے. تعبر بکم، تمہیں دور عبور کرائے گی، ان البؤوس والذرات، تکلیفوں سے، نقصان سے، الی الجنات، الی الجنان الواسعہ، وسیع جنتوں کی طرف، ہمیشگی والی دائمی نعمتوں کی طرف. بس تم میں سے کون ہے جو ناپسند کرے اس گھر کو؟ تم میں سے کون ہے جو قید خانے کو پسند کر رہا ہو محل کے مقابلے میں، محل کے مقابلے میں، جبکہ تمہارے دشمن محل سے قید خانے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں. وہ عذاب علیم، اور سخت عذاب کی طرف جانے والے. بس اسوہ کامل ہونا چاہیے، اور وہ اسوہ کامل ایسا ہو جو کبھی گناہ کے بارے میں سوچے ہی نہ، وہ مرحلہ عصمت کے اعلیٰ ترین مراتب پہ پہنچا ہوا. کتاب ہے اعتقادات، صفحہ نمبر 52. جو قرب الہی تک پہنچائے، جو جنت تک لے جائے، جو خود پاک ہو، پاکیزہ ہو، مطہر ہو، وہی اسوہ کامل بن سکتا ہے. یہ انسان کی عقل کہتی ہے. اسے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم دلیلیں دیں کہ اسوہ کامل کون سا ہونا چاہیے. اسوہ کامل وہ ہو جو سب سے زیادہ کرامت والا ہو، جو سب سے زیادہ صبر والا ہو. تبھی امام حسین نے کہا صبرن یا بنی الکرام، اے صاحب کرامت تم صبر کرو. ٹھیک. تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے انسان، اپنی قیمت اس دنیا میں صحیح لگا، اور صحیح قیمت لگانے کے لیے معرفت حاصل کر، اور معرفت حاصل کر خدا کے مقرب بندوں سے. اپنی اس جہاں میں قیمت ہم نے کیا لگانی ہے؟ صحیح قیمت لگانے کے لیے ہمیں معرفت حاصل کرنی کہ ہماری قیمت ہے کیا، ہماری قیمت ہے کیا. اور ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ کہاں سے ہوگا؟ ان ہستیوں سے جو 100% کامل تھیں اور خدا کے سامنے جھکتی تھیں اور اپنے آپ کو زیرو کہتی تھیں. کامل ہستیاں خدا کی بارگاہ میں جاتی تھیں، کہتی تھیں الہی انا الخاضع انا الفقیر انا الذلیل. بس ان کو ہم نے دیکھنا ہے. تبھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں انہو لیس، پہلی معرفت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ تیری قیمت کیا ہے.
اور اپنی قیمت صحیح لگاؤ، کیونکہ تیری قیمت جنت اور قرب خدا ہے. تیری قیمت جنت اور قرب خدا ہے. فلا تبیعوها الا بها، اپنی قیمت صرف یہ لو، اس سے کم تر نہ لینا. اور اس قیمت کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا وجود، ائمہ علیہ السلام کا وجود ہونا ضروری. وہ ہمیں احساس دلائیں، وہ ہمیں بتائیں کہ ہماری قیمت کیا ہے. بس انبیاء علیہ السلام عصمت کے اعلیٰ ترین مراحل میں، ان میں سے افضل محمد اور آل محمد، اور وہ ہمارے اسوے بنے، وہ ہمارے آئیڈیل بنے، تاکہ ہم سمجھیں اور وہ کبھی بھی گناہ نہ کریں. وہ عصمت کے درجات. بس پہلے عصمت کا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ ہمارے اسوے ہیں، اور اسوہ کبھی بھی گناہ کے بارے میں سوچے تک نہ. وصلی اللہ علی محمد، اسی کو ہم ابھی جاری رکھیں گے، جاری ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.